باوجود اس کے کہ مسلم دیشوں میں سونے کی نہریں بہتی ہیں، سونے کی نہریں بہتی ہیں. سونے کی نہر محاورہ ہے، یہ کالا سونا پٹرول جو ہے یہ سونے کی نہر ہی ہے. سمجھے آپ؟ مسلم دیشوں کو اللہ نے نوازا ہے جہاں سونے کی نہریں بہتی ہیں، لیکن اس کے بعد مسلمان بھوکے مرتے ہیں. کیوں؟ اب کہیں گے تم تو ہر بات میں وہی ملا پنا کرتے ہو. یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. جو دنیا میں مسلمان بھوکا ہے یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. آپ کہیں گے کہاں کی کہاں اڑا رہے ہو؟ مولا علی آج سے 1400 برس پہلے کہہ گئے ہیں اگر کسی کو بھوکا دیکھو یقین مانو اس کے حصے کی روٹی دوسرا کھا رہا ہے. ہم دنیا گھومتے ہیں مولا کے نام پر، عالیشان کاروں میں جن پر نظریں نہ ٹھہریں، لمبے لمبے دسترخوان جن میں سے اتنی غذائی مقدار پھینک دی جاتی ہے ڈسٹ بن میں کہ جس سے سینکڑوں کا پیٹ بھر جائے. وہ بھی مسلمان دیش ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں جو پھینکے ہوئے کوڑے میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. کیا آپ سنیں گے میرے مولا علی کی بات؟ ارے دنیا علی کو پہچانی نہیں. آپ انسانیت کے سامنے علی کو پیش تو کیجئے. انسانیت ارے آسمان پر چلی جائے اگر علی کا دامن تھام لے تو. آپ کا گورنر جس زمانے میں آپ برسر اقتدار تھے دعوت میں چلا گیا کچھ بڑے لوگوں کی یہاں. بڑے لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں دعوت میں، گورنروں کو وزیروں کو دعوت میں بلایا جاتا ہے. چنانچہ گورنر ہاں چلا گیا دعوت میں، اور جب دعوت میں چلا گیا تو علی نے اس کو ڈانٹ کے خط لکھا. دیکھیے کیسا بادشاہ ہے جو ایک ایک کے فعل پر نظر رکھے. ڈانٹ کے خط لکھا، بلغنی، نہج البلاغہ میں ہے جس کا چاہے دیکھ لے. بلغنی قد سرات الی مائدۃ قوم غنیہم مدعو عائلہم مجفو. مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے دسترخوان کی طرف چلے گئے جہاں مالدار بلائے جا رہے تھے، غریب روکے جا رہے تھے. تمہارے سامنے انواع و اقسام کی ڈشز لائی جا رہی تھی، تمہارے سامنے اعلیٰ درجے کے کھانے لائے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ باہر اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ دسترخوان جھاڑا جائے تو ہم اس کے ٹکڑوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں. سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ ہے. مولا علی کو چھوڑنے کے بعد عالم اسلام میں بھوک کی وبا آئی ہے. رہنے کو مکان نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے بہتوں مسلمانوں کے پاس. جھوپڑا پٹی میں رہتے ہیں، ادھر رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں، بالکل زیر آسمان رہتے ہیں، فٹ پاتھ پر رہتے ہیں. علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آئیے میں ہر ایک کے لیے دلیل دے رہا ہوں، آپ کو جو ہی نہیں کہہ رہا ہوں. علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. ایک گورنر نے اپنی گورنری کے زمانے میں مکان بنا لیا، پر یہ نہج البلاغہ مخطوطات کا سیکشن مولا نے اس کو لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے نیا گھر بنایا ہے. اگر تم نے مال مسلمین سے بنایا ہے تو یقین مانو کہ 2 بنائے ہیں. اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو یقین مانو کہ ایک نہیں بنایا کہ تم نے 2 گھر بنائے ہیں. ایک یہاں بنایا ہے، ایک جہنم میں بنایا ہے. اگر مسلمانوں کے مال سے بنے ہیں تو پھر ایک نہیں بنا ہے، 2 بنے ہیں. ایک یہاں بنا ہے اور ایک ایسے ہی جہنم میں بنا ہے.
اور اگر تم نے اپنی کمائی سے بنائے ہیں تو خیر اس کے لیے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، مگر خالی ایک بات تمہیں یاد دلا دوں کہ ذرا یہ خیال کر لینا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب یہ گھر تو ایسا ہی بنا ہوگا مگر اس کے اندر سے تمہاری میت اٹھائی جا رہی ہوگی۔ سمجھے آپ؟ تو ہاؤسنگ پرابلم علی کا دامن چھوڑنے سے۔ اب آئیے، جب مولا علی برسر اقتدار آئے تو اپنے سارے گورنروں کو سرکولر بھیجا کہ خبردار تمہارے قلمرو کے اندر کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے۔ علی اس شخص کا نام ہے جس نے آج سے 1400 برس پہلے اپنی حکومت میں بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا۔ یہ تھے علی۔ مگر علی ہی کے زمانے میں ایک طاقت ایسی بھی تھی جو جہالت کو فروغ دے رہی تھی۔ چنانچہ ایک عراقی کا اونٹ چوری ہو گیا، وہ پکڑ کے لایا تو دوسرا اس نے کہا یہ اونٹنی میری ہے، تو اس نے کہا یہ تو دیکھ لو کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے، تو ان کا اس کو اس سے بحث نہیں ہے، بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور جب وہ جانے لگا تو کہا علی سے میری طرف سے کہہ دینا کہ ایسے جاہل جمع کیے ہیں جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے۔ اب سمجھے آپ، علی سے لڑنے کے لیے جہالت کو قوت دی گئی۔ تو آج مسلمانوں میں اگر جہالت ہے تو دشمنی حیدر کرار کی پھٹکار